حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ. ایچ اینڈ ایوری اینجل، تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، برآمدہ درگاہ ہوا فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا، یہ سجدہ دو باتیں امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک میں ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا ونس ان لائف ٹائم. جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت کی سجدہ شروع ہوا اور اثر تک، لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں، ان اللہ یسلون کا جو لفظ ہے ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا جاتا اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا مومنوں کو بھی پڑھ دیا. یسلون کا مطلب ہے کہ عمل مسلسل جاری، ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کریے کہ اللہ ہماری تو اوقات بھی کوئی نہیں، ہم ہیں کتنے دنیا میں. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح اور ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں دیتا. بڑا زبردست نظر ہے جناب. فرشتے وہ بھی 12 گھنٹے ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے اور ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صورت جاتا ہے. سید اعلیٰ حضرت چند شعروں میں ان کو کہتے ہیں پنجابی میں گل نکال دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 شروع ہو، 70,000 جو بندگی زلف و رخ آتی. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی. کوئی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، اب ایک سال میں کتنوں نے دے دی؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے، اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل. اب تک کیا رہنا، ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں. میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے. ٹھیک ہے، ہماری میموری میں کیا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائے گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم اپنے شیڈول کو دیکھیں
ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب سے ملاقات کرنے گیا, پتہ چلا جم گیا. میں نے کہا رمضان میں بھی جم نہیں چھوڑا. جم تو ضروری ہے صحت میں. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا. پورے دن میں درود نہ کریں, درود کے بغیر زندگی میں گزارے. یہ قرآن اور